آج 28 شعبان اور 29 شعبان، جمعرات اور جمعہ آخری موقع۔ دوستو، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعرات اور جمعہ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، فوری طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، تمہارے بیڑے پار کر کے چلا جائے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ عمل پڑھنے میں اتنا آسان کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے، لیکن کمالات میں دوستو، بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر دوہراؤ گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ جس میرے بہن بھائی کو رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، پوری زندگی اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزر گئی، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر گئی، تو دوستو، بھائیو بہنوں، آج ماہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری جمعرات اور جمعے کو صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت جو چاہیے مانگ لو۔ دوستو، بھائیو بہنوں، 28 29 شعبان آخری جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، غربت کے مارے ہیں، جو بڑی بڑی تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ایسی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے آج 28 29 شعبان آخری جمعرات اور جمعے کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، فوری طور پر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بھکاری بھی پڑھ لے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب بدل جائے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر پھر جو بھی مانگیں گے، صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو صبح تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ دوستو، بھائی بہنوں، جمعرات کا دن دوستو بڑی مراد کا دن ہوتا ہے، اور جمعے کا دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا دن اور خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام جمعرات جمعہ نہیں ہے۔ وہ سے پاک پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لاڈلی جمعرات جب کوئی بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث الاعظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث السمدانی اور غوث پاک پیرانی پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہے اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج غوث پاک کے چاہنے والوں، آج تمہیں ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ پوری زندگی اگر تم نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھ لینا، سورہ اخلاص کا اور سبحان اللہ کا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج جو میری بہنیں، ساتھیوں، دوستو اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، دیکھو یہ آخری موقع ہے۔ اس موقع کو اگر تم نے ضائع کر دیا، پورا سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ پورے سال کی غربت اور غریبی اگر جھیلنا چاہتے ہو، پورے سال کی اگر ساتھیوں، بھائی بہنوں، مشکلوں پریشانیوں میں ڈھکیلنا اپنی زندگی کو چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ صرف اور صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر خدا کی قسم تمہاری قسمت نہ چمکے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دوستو، بھائیو بہنوں، رمضان المبارک قریب ہے، 1 آدھ دن کی دوری پر ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اگر رمضان میں چاہتے ہو کہ پورا رمضان سکون سے بیٹھ کر کھاؤ، پوری زندگی سکون سے بیٹھ کر کھاؤ، تو یہ موقع اگر تم نے ضائع کر دیا، 1 گھنٹے کے اندر اس عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہوگا۔ یہ عمل دولت کا مقناطیس ہے۔ یہ دولت کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تمہارے پاس لے کر آئے گا، کیونکہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ رب کی پکڑ میں ہیں
تو اس عمل کے پڑھتے ہی ہٹ جائیں گے رب کی پکڑ سے، کیونکہ بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے اور جس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل میں اگر آپ لوگوں پر کوئی بد نظر ہے، گندی نظر ہے اپنے پرائے کی، جس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے، کوئی عمل بندش جادو کے اثرات ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، عمل بندش جادو کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، خوشیاں آئیں گی، دولت آئے گا، پیسہ آئے گا، قرضوں سے چھٹکارا ملے گا، بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا ایک گھنٹے میں انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک گھنٹے میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، اگر آپ کی یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ جانا۔ اب عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ آج اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اس عمل کو دوستو، بھائی بہنوں، وہ لوگ بھی پڑھ لیں، میری بہنیں، میرے بھائی، خاص طور پر جو کہتے ہیں ہم پر لاکھوں کا قرضہ ہے۔ یہ موقع دوستو، بھائی بہنوں، یہ موقع برسوں بعد آتا ہے کہ رمضان سے پہلے جمعرات اور جمعہ جب ایک ساتھ آ جائے اور آپ کے پاس 48 گھنٹے موجود ہیں۔ 48 گھنٹے کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، پورے 48 آورز آپ کے پاس موجود ہیں۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اب کرنا کیا ہے۔ آج 28 اور 29 شعبان، دیکھیں 2 دن ہیں، 2 دن ہیں، چھوڑ دو چند منٹوں کے لیے، سیکنڈوں کے لیے ٹک ٹاک کو، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، کوئی رشتہ، کوئی دوست یار تمہارے کام نہیں آنے والا۔ آج تمہاری غریبی غربت میں ساتھیو، بھائی بہنوں، صرف پیسہ کام آئے گا۔ اور رب کو اگر راضی کر لو گے، رب سے اپنی ساتھیوں، بھائی بہنوں، رب سے اپنے تعلقات مضبوط کر لو گے، انشاءاللہ تو پھر پیسوں کی تنگی نہ رہے گی، پھر رزق کی تنگی نہ رہے گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں اگر تمہارے حالات نہ بدلیں، 1 گھنٹے میں اگر تمہاری تقدیر نہ بدلے، تو پھر آ کر مجھے کہنا اب آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ نے سچے دل سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا دوستو۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف اگر یاد ہو کوئی سا بھی، وہ عمل بتاؤں گا کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، اتنا آسان بتاؤں گا، اور 1 گھنٹے میں انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، کیونکہ یہ عمل فوری طور پر آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے برعکس آپ کسی ایسے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے مرض کو لے کر، اور وہ آپ کا مرض اگر سمجھ جائے اور آپ کو اس کے مطابق کوئی ایسی دوائی دے دے، 3-4 آپ کو کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دے جو آپ کو بالکل لگ جائیں، تو پھر سوچیں آپ کا کیسا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس آ گئے ہیں اور آپ کا مرض ہے پیسوں کی تنگی کا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ عمل پڑھتے ہی آپ کو 4 وظیفے، 4 ایسی گولیاں دینے لگا ہوں انشاءاللہ، جسے پڑھتے ہی دوستو، بھائیو بہنوں، گھر میں محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آپ کے حاسدین، دوست، رشتہ دار حیران رہ جائیں گے، پورا محلہ حیران رہ جائے گا کہ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ پیسوں کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، ہر طرف سے اگر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، نا امیدی ہو چکی ہے، پریشان ہو کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تو ابھی اسی وقت اس عمل کو پڑھ لو۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ آخری موقع ہے، یاد رکھیے گا یہ موقع دوستو، بھائی بہنوں، اگر شب برات کو اپنی حاجات کو پورا نہ کر سکے تو آج اس کے بعد یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ پورے 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، ابھی جمعرات کا بھی شام پوری رات باقی ہے، مطلب رات تو نکل گئی، پوری شام تک باقی ہے، اور جمعے کی رات اور کل پورا جمعہ بھی باقی ہے۔ پورے 48 گھنٹے موجود ہیں دوستو، بھائی بہنوں۔ ان 48 گھنٹوں میں آپ کو صرف 1 منٹ اگر آپ نے نکال لیا، یقین کریں رب کعبہ کی قسم، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اگر نہ پوری ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، ذاتی مکان چاہیے اس کے لیے پڑھ لینا، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے، جو بھی آپ کی نیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو پابندی کوئی نہیں۔ دیکھیں،
آپ ایک بار درود شریف کم از کم پڑھ لیں، کافی ہے۔ اگر درود شریف کسی کو نہیں آتا، اول تو دیکھیں نماز کے بغیر درود پاک ہمارا ہوتا ہی، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہی ہیں۔ ادروائز اگر کسی کو نہ آتا ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پڑھ لیجئے گا تو فائدے ڈبل ٹپل ہو جائیں گے۔ اب درود شریف بھی پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت بھی کر لی، دونوں چیزیں آپشنل ہیں، کرنا چاہیں کر لیں۔ اب آپ نے اگر نہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ سن لیں۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری جمعرات اور جمعے کے دن جس گھر میں یا ربنا کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں فوری طور پر غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس گھر والوں کے تمام معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یا ربنا جس کا مطلب ہے یعنی اے ہمارے رب، یہ ایک ایسا بابرکت اور محبت بھری پکارنے کا انداز ہے جو بندے کی عاجزی، التجا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مختصر مگر پر اثر کلمے میں بندے کی مکمل بے بسی اور رب کی رحمت پر کامل یقین پوشیدہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، حضرت با یزید بستانی فرماتے ہیں جب تمہاری زبان سے یا ربنا نکلے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، کیونکہ وہی تمہیں پکارنے کی توفیق دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جو سچے دل سے یا ربنا کہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی محروم رہ نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا نام لینے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ اگر تمہیں کچھ بھی اور یاد نہ ہو تو بس یا ربنا کہتے رہو، اللہ تمہیں خود راستے دکھاتا رہے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت غم زدہ تھا، دنیا کی پریشانیوں سے بے حال ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر صرف ایک بار دل سے یا ربنا کہا، اتنی محبت اور سچائی سے کہا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس کے حالات بدل گئے، راستے کھلنے لگے اور وہ جس مشکل میں تھا اللہ نے اسے وہاں سے فوراً نکال دیا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو نہ دعا کا محتاج ہے، نہ وظیفے کا، لمبے سجدوں کا، بس محبت سے، یقین سے اور سچے دل سے نکلا ہوا یا ربنا ایک بار ہی کافی ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں اس خزانوں کو لوٹنے والے 28 اور 29 شعبان کی آخری جمعرات، جمعے کا آخری موقع، دوستو بھائیو بہنوں، درود شریف پڑھتے ہی، حاجت و مرادوں کی نیت کرتے ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا ربنا کا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے، رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج رب کریم سے کم نہ مانگیے گا۔ آج 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ کی بات نہیں ہونی چاہیے، آج کروڑوں اربوں کی بات ہونی چاہیے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے، رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یا ربنا کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا کو آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پورے کے پورے 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 ٹائم لکھ لیں، 33 بار، 30 اور 3 بار، نہ ایک بار بھی کم، نہ ایک بار زیادہ۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے وقت غلطی یا نہیں بھی کرتے تو ان کے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایک زیادہ کم نہ ہو گیا ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس کی سب سے بڑی، اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف اس کا حل کیا ہے؟ آپ لوگ اگر مثال کے طور پر اول تو کوشش کریں، کمی بیشی نہ ہو، اگر ہو جائے لگے آپ کو، دیکھیں آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں آپ نے، اور پہلے تو اس عمل کو اچھی طرح سمجھیں، دیکھیں کاٹیے مت، بھاگیے مت، یہ کام کی چیزیں ہیں، یہ باتیں آپ کو فائدے کی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ میرا اپنا فائدہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ میرا اپنا فائدہ نہیں ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ عمل اگر آج آپ نے پڑھ لیا، آپ کی نسلیں مجھے دعائیں دیں گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ دولت کا خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، اس موقع کو خدا را ضائع مت کرو۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا 33 بار پڑھنا ہے، اور میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کے پاس 28 شعبان بھی موجود ہے، 29 بھی موجود ہے۔ آپ اس عمل کو چاہیں تو جتنی بار ایسے کا ایسا ہی ریپیٹ کر لیں جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ آپ کوشش کریں کوئی کمی پیشی نہ ہو، اگر ایک بار بھی صحیح طرح پڑھ لیا ہے تعداد میں، ترتیب میں، لیکن آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو آخر میں اس عمل کو کس طرح اسٹور کرنا ہے، کس طرح محفوظ کرنا ہے ہمیشہ کے لیے وہ طریقہ بتاؤں گا۔ پڑھیں گے آپ صرف ایک بار، یعنی کہ ایک دن یا 28 یا 29 کسی بھی دن، یا چاہیں تو دونوں دن پڑھیں، لیکن یہ عمل آپ کے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس عمل کو اگر آپ نے، یقین کیجئے دوستو،
ویسے ہی پڑھ لیں تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس عمل کو پانی پر دم کر کے اگر اس پانی کو کسی کولر مٹکے میں جہاں پر بہت سارا پانی اسٹور ہو اس میں ملا دیں، اب یہ پورا پانی دم کیا ہوا بن جائے گا. یقین کریں اب یہ پانی دولت کی قیامت مچا دے گا، طوفان مچا دے گا. یہ پانی جہاں دکان پر ڈالو گے وہاں پر گاہکوں کی رش لگ جائے گی. کسی بیمار کو پلا دو، یقین کرو جسم کے ریشے ریشے سے خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی. کسی قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو پلا دو، کسی ایسے بندے کو مظلوم کو پلا دو جس پر پوری دنیا ظلم کرتی ہے، شوہر ظالم ہے، اس کا ساس ظالم ہے، آپ کی کوئی بیٹی سسرالیوں کی حد چڑھ گئی، اس کو پلا دو یہ پانی. دوستو بھائیو بہنوں، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا یہ پانی پیتے ہی. دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ آپ سے محبت کریں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، دشمن سارے دوست بن جائیں گے اور ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے یہ پانی پیتے ہی. خالی اس پانی کے اتنے کمالات ہیں دوستو بھائیو بہنوں، تو پھر اس عمل کے کتنے کمالات ہوں گے. اگر جو پانی پر نہ کرنا چاہے تو صرف یہ عمل پڑھ لے، یقین کریں اس عمل کے فائدے ہی فائدے ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں. پہلا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا کا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف آپ نے 33 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی دوستو بھائیو بہنوں تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھنے سے پہلے آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا. لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، اللہ کا کوئی ولی آئے گا آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا کر چلا جائے گا. دوستو بھائی بہنوں، جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ پاک کرم کرتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو نہ شکلیں دیکھتے ہیں نہ اعمال دیکھتے ہیں، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتے ہیں. دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے. دوستو بھائی بہنوں، سبحان اللہ کہنا نہ صرف اللہ کو بے حد محبوب ہے بلکہ قیامت کے دن یہ کلمہ ہمارے اعمال کے ترازو میں بہت بھاری رکھا جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کلمہ ہماری زبان پر بہت ہلکا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے میں نہ کوئی مشکل ہے نہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کا بدلہ ثواب اتنا اس کا بڑا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے دل سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور میرا رب ایسا عظیم ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ زبان سے نکلنے والے چند الفاظ نہیں بلکہ دل کا جھکنا اور اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے. کبھی کبھی دل پریشان ہو، دنیا کے غم گھیر لیں، راستے بند نظر آئے تو صرف ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دینا ایسا سکون دیتا ہے کہ جیسے دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں، کیونکہ اس میں اللہ کی رب کی طاقت اور رحمت کا یقین چھپا ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شعبان کی اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کون کہتا ہے یہ زمین پر کون ہے جو میری تعریف پہ تعریف کیے جا رہا ہے؟ میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کی ہر مراد کو پورا کر دو. دوستو بھائیو بہنوں، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر نصیب بدل جاتے ہیں، پھر بندہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتی ہے، پھر رب کریم کا وہ لاڈلا بن جاتا ہے. آج آپ نے سبحان اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا. دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں سبحان اللہ کا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائم پڑھنا ہے. دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے اس پورے عمل کو تو وقت کتنا لگے گا؟ مشکل سے آپ کا آدھی سے 1-1.5-2 منٹ کا، ایک 1-1.5 منٹ کا وقت لگ جائے گا. یہ 1-1.5 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. یہ 1-1.5 منٹ کا عمل، یہ 1-1.5 منٹ کا عمل آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا. جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی لیکن ہمارے حالات نہ بدل سکے، وہ آج یہ آخری موقع، غربت اور غریبی کا آخری حل دوستو بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ سن کر جائیے گا. اس عمل کا آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے دوستو. اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اس عمل میں سب سے آخر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے دوستو بھائیو بہنوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے تھے
کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ ہی سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات بیان ہوئی ہے اور مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ لو، اللہ تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اور جب بندہ بار بار اس سورہ کو پڑھتا ہے تو گویا وہ بار بار اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس سورہ کو مزید تفسیر، اس کا شان نزول اور اس کو پڑھنے کے خاص اوقات کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو بھائی بہنوں، آج آپ کو صرف میں اس عمل میں سورہ اخلاص کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بتائی ہوئی ترتیب سے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھتے ساتھ ہی دوستو بھائی بہنوں آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے آج کے اس عمل میں سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوستو بھائی بہنوں فوراً سے آپ نے اسی وقت آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آخر میں درود شریف پڑھتے ہی دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے رو رو کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ کر تک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہوں اور آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، خوشیاں دے، آپ کا رمضان ساری زندگی خوشحالی میں گزرے۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک ہو۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو رمضان کے چاند کی اور رمضان کے پورے مہینے کی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ اس چینل پر ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ میرا یہ چینل ہے پیر ابراہیم شاہ، اور میرا دوسرا چینل ہے پیر ابراہیم شاہ آفیشل۔ دونوں کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں سرچ کر کے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔